Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lovely people, reclaim the legends whom you forgot کے ساتھ ظفر اقبال آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ایک خاتون ہیں اور ایک بہت اچھا انہوں نے اپنا ایک نام کمایا ہے کمیونٹی کی ورکنگ کی فیلڈ میں. اور ایک چھوٹا سا تعارف تو میں آپ کے سامنے ان کا پیش کر دوں گا، لیکن باقی تفصیل وہ آپ کو اپنے تعارف کی خود پیش کریں گی. جس مہمان کو ہم نے آج مدعو کیا اپنے چینل پر، ان کا نام ہے نازیہ. اور میں اس بات کو یہیں ختم کر کے جاؤں گا نازیہ کی طرف اور نازیہ سے پوچھوں گا کہ نازیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال؟ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ میرا نام نازیہ بلوچ ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سے الحمدللہ. جی جی. آپ کا نام، پورا نام؟ میرا نام نازیہ بلوچ ہے، اور جب پورا نام میں آپ سے کہوں تو فادر کے نیم کے ساتھ میرا نام نازیہ بابو ہے. اچھا، نازیہ بابو. اچھا، عام طور پر جب آپ اپنا نام ہم دیکھتے ہیں، آپ کی جب فیلڈ میں آپ ورک کرتی ہیں تو نازیہ بلوچ ہوتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ آپ نازیہ بلوچ وہاں لکھتی ہیں اور ویسے آپ کا نام نازیہ بابو ہے. نازیہ بلوچ ہونے کی کیا وجہ ہے یا نازیہ بابو ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ اصل میں نازیہ بلوچ اتفاق سے میرا نام، اس نام سے جو ہے نا میں جانی جاتی ہوں. بیسیکلی آپ کو اس کے پیچھے ایک اسٹوری بتاؤں کہ میرا نام نازیہ بابو کیوں نہیں ہے. چونکہ اسکول میں تھی 5th اور 7th 8th میں، تو اسکول کی ٹیچر جو ہے نا ہمیشہ مجھے میرے سنگل نام سے نہیں پکارتی تھی. اچھا، یہ بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ رہا کہ آپ کو اس نام سے جو ہے آپ کے اسکول میں چڑھاتے تھے اور وہ آپ کے لیے ایک نئی پہچان بن گیا وہ نام. آپ نازیہ بلوچ اور نازیہ بابو، ڈاکومنٹ میں نازیہ بابو سے اور ویسے نازیہ بلوچ سے مشہور ہوگی. اچھا نازیہ، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کمیونٹی کے لیے کچھ خدمات انجام دی ہیں، کمیونٹی میں کچھ کام کیے ہیں؟ جی، ابھی کمیونٹی میں چونکہ میں ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ کام کر رہی ہوں، ایز اے ٹرینر کے طور پر کام کر رہی ہوں. اور اس کے علاوہ میں نے خواتین کے حوالے سے کافی ایسے پروجیکٹس کیے ہیں جس میں لیاری ہو، ماری پور ہو، کورنگی ہو یا اجرت کالونی ہو. تو مختلف ڈسٹرکٹس میں، کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹ میں کراچی سے باہر کہیں آپ نے کام کیا ہے؟ کام نہیں کیا، لیکن اپارچونیٹی مجھے بہت ملی وہاں جانے کا موقع ملا. اسلام آباد ہو، لاہور ہو. اس کے لرننگ علاوہ وغیرہ کے لیے؟ لرننگ کے لیے مجھے ایسی اپارچونیٹی ملی، جیسے ٹریننگس اور ورک شاپس تھے. اور ایک فیلوشپ میں بھی میں سلامتی فیلوشپ کا بھی میں حصہ رہی ہوں، جو کہ ڈائیورسٹی اور پیس کے حوالے سے کام کر رہا ہے. اور اس میں ایک ناظرین انٹرسٹنگ بات یہ ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے ایک موٹیویشن کی بات ہے، ایک انکریجمنٹ کی بات ہے کہ آپ جب آپ کچھ سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. تو جہاں آپ کے دل میں کوئی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ اس اپارچونیٹی کو کسی طریقے سے حاصل کریں، تو وہ اپارچونیٹی آپ کے پاس خود چل کر نہیں آتی، آپ اسے خود تلاش کرتے ہیں. تو نازیہ نے بھی کچھ اسی طرح سے کیا کہ وہ اپارچونیٹی کے لیے گاہے بگاہے کوششیں کرتی رہتی تھی، اور وہ اپارچونیٹی جب اس کو ملی تو انہوں نے اس کا فائدہ لیا اور ماشاءاللہ سے اس کو کمیونٹی میں یوز کیا. کمیونٹی میں کچھ آپ کی نازیہ ایسی خدمات جس پہ آپ فیل کرتی ہوں کہ ہاں یہ کام میرے لیے ایسا تھا جس پہ میں پراؤڈ فیل کر سکتی ہوں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ابھی تک کمیونٹی کے لیے اتنا کچھ کیا نہیں ہے کہ میں اس چیز کو پراؤڈ فیل کروں. ہاں، البتہ میں نے بہت ایسے کام کیے ہیں جس کے دوسرے مجھے آ کے اس چیز کے بارے میں اکنالج کرتے ہیں، مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، مجھے انکریج کرتے ہیں. مجھے ایک مومنٹ بہت یاد ہے، وہ مومنٹ میرے لیے بڑا ہی دلچسپ رہا ہے. وہ میری اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، میرے اپنے کام کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بڑا ہی افیکٹو رہا. چونکہ میں خواتین کے لیے کام کرتی تھی، تو یہاں پہ جس کمیونٹی سینٹر میں میں کام کرتی تھی، اس کمیونٹی سینٹر میں خواتین آتی تھی، کمیونٹی کی خواتین، تو وہ بہت ہی نچلے طبقے سے تعلق رکھتی تھیں، یا ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ یا اکنامیکل بیک گراؤنڈ بہت ہی زیادہ لو تھا. تو وہاں وہ اکنامیکلی انڈر پریویلیج تھی، انڈر سروڈ خواتین تھی. چونکہ وہ ایسے علاقے سے تعلق رکھتی تھی، تو وہ ان کے علاقے میں بھی ایسی اپارچونیٹیز نہیں تھیں. تو کچھ خواتین سے جب انٹریکشن ہوا تو ان کو ہم نے فری اسکلس ٹریننگ سکھانا شروع کیا.
تو اس وقت چونکہ ان کے پاس ایسے مواقع موجود نہیں تھے تو فری ٹریننگ انہوں نے جب اٹینڈ کیا تو اس کے بعد کچھ ایک لڑکی آئی جو وہاں 4 مہینے کا کورس کر چکی تھی اسٹچنگ کا. جب اس نے مجھے آ کے بتایا کہ اب اس نے اپنے گھر میں وہ سارا کام کرنا شروع کیا تو وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ ایک پراؤڈ مومنٹ تھا کہ اس نے مجھے اس ساری کامیابی کا ایک چھوٹا سا کریڈٹ اور حصہ دیا. تو وہ میرے لیے بڑا ہی خوبصورت لمحہ تھا کہ میں نے اتنے سال جتنی محنت کی, جتنی لرننگ کی, تو اس میں نے دوسروں کو بھی اس کنٹریبیوشن میں حصہ دیا. تو وہ میرے لیے بڑا ہی پراؤڈ مومنٹ تھا. اور اس کی آنکھوں میں جو روشنی تھی اس میں اس روشنی میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی, تو وہ بڑا ہی پراؤڈ مومنٹ تھا. اچھا نازیہ, یہ عکس کی جب آپ نے بات کی نا تو عکس سے مجھے ایک آپ کی تعلیمی قابلیت پہ پھر ایک پوائنٹ یاد آیا. آپ نے کہا کہ آپ نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا اور وہ آپ نے کیا کراچی یونیورسٹی سے. تو ویسے آپ نے جو تعلیم حاصل کی وہ لیاری, کراچی کے اندر لیاری یا صدر وغیرہ کے علاقے سے. تو کیونکہ جب ہم اچانک سے اس طرح کے علاقوں سے کراچی یونیورسٹی کے ماحول میں جاتے ہیں تو بڑا چینج ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. کیسا آپ نے محسوس کیا تھا جب آپ کراچی یونیورسٹی گئیں؟ کراچی یونیورسٹی کو کیسا پایا آپ نے؟ یہ میرے لیے بڑا ہی ایک لائف چینجنگ مومنٹ تھا, چونکہ میں لیاری میں پلی بڑی تھی اور پھر وہیں کے اسکول اور کالجز میں وہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادہ انٹریکشن تھا. باہر لیاری اٹ سیلف ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے, ایگزیکٹلی اور خوبصورت لوگوں سے بھرا ہوا ہے. جی بالکل. وہ اس وقت کی بات ہے جب میں اپنا میٹرک اور انٹر کر رہی تھی, تو اس کو وہ وہاں کا یہ پریولیج ایریا نہیں کہا جاتا تھا, اس کو ان پریولیج ایریا کہا جاتا ہے. اب اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کیا جاتا ہے پریولیج ایریا, کیونکہ بہترین یونیورسٹیز کالجز موجود ہیں. تو جب کراچی یونیورسٹی جانا ہوا تو پھر وہاں جب میں نے انوائرمنٹ دیکھا, لوگوں کو دیکھا, یوتھ کو دیکھا, تو جب میں کمپیئر کرتی تھی اپنے علاقے کو تو میں اس چیز پہ بہت ڈس اپوائنٹ ہوتی تھی. لیکن جب میں نے کراچی یونیورسٹی میں پڑھنا شروع کیا, نئے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی, نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملی, تو وہ میرے لیے بڑا ہی ایک بڑی اپارچونیٹی تھی, ایک لائف چینجنگ مومنٹ تھا میرا. تو وہاں میں نے ایسی اپارچونیٹیز ملی جس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں اپنا کردار ادا کر سکوں, تو میں اس میں گائے بگائے پارٹیسپیٹ کرتی تھی. اچھا, اس میں ایک اور بہت اچھی سیکھنے کی بات ناظرین ہمارے سامنے یہ ہے کہ جس طرح نازیہ نے کہا کہ وہ لیاری کے علاقے سے جب ایک کراچی یونیورسٹی کے ماحول میں گئی تو وہاں انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی سیکھیں, اور یقیناً ایسے بھی چیزیں ہوں گی جو کہ اس وقت لیاری میں نہیں ہوتی ہوں گی اور وہ کراچی یونیورسٹی میں انہوں نے سیکھی. تو انہوں نے اس کو صرف انجوائے کرنے کی حد تک کہ بس وہاں لیاری کراچی یونیورسٹی میں انہوں نے اس کو پڑھا اور پڑھنے تک انجوائے کیا اینڈ دیٹس آل نہیں, انہوں نے اسے لیاری میں امپلیمنٹ بھی کیا. کراچی یونیورسٹی سے جو انہوں نے سیکھا وہ انہوں نے لیاری میں امپلیمنٹ بھی کیا, اور اس کا پھر امپیکٹ نظر آیا لیاری میں. وہ جس حد تک ایز این انڈیویجول کر سکتی تھی, پھر اس کے بعد انہوں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کر بھی کام کیا. آپ کا اسکولنگ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہے, آپ نے اسکول میں بھی ایڈمنسٹریشن شپ کی ہے, تو وہ آپ کا ایڈمنسٹریشن شپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا تھا؟ ہاں, یوزولی ایک کامن سی بات ہے کہ جو ان پریویلیج ایریا کی لڑکیاں ہیں ان کو کوئی اور ایسا جاب نہیں ملتا, وہ ٹیچنگ کی طرف جاتی ہیں. اچھا, جبکہ ٹیچنگ ایک بہت بڑا یہ بہت ایک رسپانسبلٹی. جب میں اس فیلڈ میں گئی تب مجھے اندازہ ہوا کہ آپ لوگوں کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, کیونکہ ٹیچر ایک بہت سب کچھ آپ بنا رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, انجینئر, ڈاکٹر, پائلٹ آپ بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب آپ کو ایک یہ رتبہ ملتا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹائم پاس کے لیے ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب میں اس فیلڈ میں گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. میں اس کو, کیونکہ بہت زیادہ اسٹریس بندہ محسوس کرتا ہے, کیونکہ رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ اس چیز کو جب ڈیپ میں سوچتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو موٹیویشن ہے, وہ آپ کا جو ایک ارادہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے. تو اس چیز کے لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کروں, کیونکہ 5 سال میں نے ٹیچنگ میں اپنا ٹائم سرو کیا تھا. دین اس کے بعد مجھے ایڈمنسٹریشن کی رسپانسبلٹی ملی, پھر میں نے اس کو 1 سال کے بعد چھوڑ دیا. میں نے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا جو میرا ماسٹر لیول تھا.
دین اس کے بعد تو نازیہ آپ نے جیسے ایڈمنسٹریشن میں آپ نے کہا کہ آپ کو کسی قسم کا اسٹریس فیل ہوا کیونکہ رسپانسبلٹی بہت زیادہ تھی، اور وہ شاید اس وقت آپ یہ فیل کر رہی تھی کہ میں اس وقت اس لیول پہ نہیں ہوں کہ میں اس رسپانسبلٹی کو اتنی ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ کور کر سکوں، جس سے ہو سکتا ہے کہ اپنا تو نہیں لیکن جو فیوچر ہے ہمارا، جو بچے ہیں ان کو شاید ویسا ٹائم، کوالٹی ٹائم نہیں دے پا رہی تھی آپ۔ جب ہم بات کرتے ہیں کوالٹی ٹائم کی، تو کوالٹی ٹائم کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے ناظرین ہابی کا، مشغلے کا۔ تو ہمیں تو ایک ہابی نازیہ کی پتہ ہے کہ وہ اس کا بہت ہی ایک پسندیدہ مشغلہ ہے، لیکن ہم نازیہ سے پوچھیں گے کہ ان کے ہابیز کون کون سی ہیں، کون کون سے مشاغل ہیں جو یہ وہ کرتی ہیں۔ میری جو ہابیز ہیں وہ تھوڑی سی بہت ڈفرینٹ ہیں۔ میں یوزولی لوگوں کے ساتھ اتنا شیئر نہیں کرتی اس ہابیز کے بارے میں۔ مطلب کوئی آپ آسمان پہ گاڑی چلاتی ہیں؟ نہیں، ایکچولی لوگ جج کرنا نہ شروع کریں نا، اس وجہ سے۔ مجھے آرٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، پینٹنگ، ڈرائنگ کرنا یہ تو ایک کامن سی چیز ہے، لیکن مجھے ڈانس اور سنگنگ کرنا بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اچھا، آپ ڈانس میں کس سے آپ جو ہیں وہ انسپریشن کس کی آپ کو؟ ڈانس سے مختلف کوریوگرافر ہیں، انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے۔ پاکستان میں آپ کس سے متاثر ہیں زیادہ؟ مجھے جو کلاسیکل ڈانسرز ہوتے ہیں وہ مجھے بہت اچھے لگتا ہے۔ کوئی ایک شیما کرمانی مجھے کافی اچھی لگتی ہیں، اور ہمارے کچھ جو پاکستانی جو موویز میں کوریوگرافر ہیں وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن مجھے پرٹیکولرلی کسی کا نام نہیں پتہ۔ مجھے شیما کرمانی صاحبہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو کلاسیکل ڈانسر ہیں ان کے بارے میں مجھے تھوڑا بہت میں نے جاننے کی کوشش کی، کیونکہ کبھی مجھے اس چیز کو ایکسپلور کرنے کا اور اس کو پریکٹس کرنے کا موقع نہیں ملا، چونکہ جب وہ جو انسپریشن میں نازیہ نے نام لیے، جیسے شیما کرمانی کا نام لیا، یہ ہمارے وہ آئیکونز ہیں پاکستان کے کہ جنہوں نے انٹرنیشنلی بھی پاکستان کی پہچان کروائی۔ شیما کرمانی ہو گئی، ناہید صدیقی صاحبہ ہو گئی، نگہت چودھری صاحبہ ہو گئی، عبد الرحمان ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہے اس کو بھی دکھایا، اور اس کے علاوہ جو ہمارا ایک انڈو پاک کا ایک کلچر چلا آ رہا تھا، میوزک کا، آرٹ اینڈ کلچر کا، اس کو بھی انہوں نے بہترین طریقے سے پیش کیا۔ تو آپ ڈانس وغیرہ کر لیتی ہیں؟ اب نہیں کر سکتی کیونکہ بھول گئی، زیادہ ہو چکا ہے۔ اچھا، ویٹ زیادہ ہو چکا ہے۔ تو سنگنگ میں آپ کو کون پسند ہے؟ پاکستانی کوئی سنگر آپ کا فیوریٹ؟ مجھے مہدی صاحب بڑے ہی مہدی حسن خان صاحب بڑے ہی اچھے لگتے ہیں، ان کے میں غزل سنتی رہتی ہوں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نئے گلوکار اب آئے ہیں وہ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ راحت فتح علی خان صاحب ہیں، اچھا، اور ہمارے جو جتنے بھی اور لیجنڈس ہو چکے ہیں وہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ تو ناظرین، مہدی حسن خان صاحب کی کوئی چھوٹی سی ایک دو جملے غزل کے، ایک دو مصرے اگر آپ سنا سکتی ہوں؟ یقیناً آپ اچھا سنتی ہیں تو اچھا گاتی بھی ہوں گی۔ ہاں، میں پاکستانی مووی کا ایک گانا ہے۔ جی بالکل، مہدی حسن خان تو پاکستانی کے لیے گاتے تھے۔ جب کوئی پیار سے بلائے گا، جب کوئی پیار سے بلائے گا، تم کو ایک شخص یاد آئے گا، جب کوئی پیار سے بلائے گا، تم کو ایک شخص یاد آئے گا۔ گریٹ، ونڈرفل، زبردست، بہت اچھا لگا نازیہ، ہمیں آپ آئیں ہمارے پروگرام میں اور آپ نے رونق بخشی ہمارے چینل کو، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے کمیونٹی کے لیے کام کرتی رہیں اور ملک کا نام، اپنے پیرنٹس کا نام اور کمیونٹی کا نام روشن کرتی رہیں۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے آج نازیہ کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے کہ جب بھی آپ کبھی بھی ہارڈ ورک کرتے ہیں تو وہ ہارڈ ورک آپ کا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، اور آپ کو ایک پہچان جو ملتی ہے، جو اصل پہچان ملتی ہے آپ کو، آپ کے ہارڈ ورک کی وجہ سے ملتی ہے۔ انسان خود تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کا جو ہارڈ ورک ہے، اس کی جو کمیونٹی کے لیے کام ہے، اس کا جو ملک کے لیے کام ہے، وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ تو اسی آخری جملے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔
نازیہ آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آپ کا تشریف بھی لائیں. بہت بہت شکریہ تھینک مجھے یو سو مچ. اپنے ویڈیو کے لیے جو ہے نا تھینک یو سو مچ. چننے کے لیے. اور آپ ضرور یہ ہماری ویڈیو جو ہم نے آپ کا انٹرویو کیا یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہمارا چینل کتنا اچھا کام کر رہا جی ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ ناظرین. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. لولی پیپل ریکلیم دی لیجنڈز whom we forgot. اور اگر آپ کا کوئی بھی کامنٹ، کوئی کویسچن پوچھنا چاہ رہے ہوں آپ نازیہ سے، تو کائنڈلی آپ کامنٹ میں وہ سوال پوچھیے، ہم کوشش کریں گے کہ نازیہ سے اس کا جواب لیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.